پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کے سبق نمبر 17 رفیع احمد قدوائی کا خلاصہ اور سبق کی ساری مشقیں کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ کریں گے۔ سبق کا خلاصہ: رفیع احمد قدوائی ہندوستان کے ایک عظیم رہنما تھے۔ ان کی پیدائش 18 فروری 1894 کو بمقام مسولی، ضلع بارہ بنکی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام خاں صاحب شیخ امتیاز علی تھا۔ رفیع صاحب کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، پھر گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخلہ لیا۔ بارہ بنکی سے ہائی اسکول پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جب علی گڑھ گئے تو تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کے باعث 1 سال کی جیل ہوئی اور یہیں سے ان کی سیاسی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ رفیع صاحب نے موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو سے سیاسی تربیت حاصل کی اور انگریزوں کے خلاف سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا۔ 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ملک اور قوم کی خاطر 5 بار جیل گئے۔ آزادی کے بعد رفیع صاحب پہلے وزیر مواصلات اور اس کے بعد وزیر غزہ بنائے گئے۔ انہوں نے ہر مشکل کام کا سامنا بڑی دلیری سے کیا۔ اگر کبھی مایوسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ہار نہیں مانی۔ وہ ہر کام کو انجام تک پہنچا کر دم لیتے تھے۔ وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع صاحب نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا اور ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائی اور ڈاک کا ایسا بہترین انتظام کیا کہ چھٹی کے باوجود ڈاک کا انتظام معمول کے مطابق چلتا رہا۔ حکومت ہند میں وزیر غزہ بن جانے کے بعد راشننگ کا خاتمہ کیا اور زیادہ اناج رگاؤ کی تحریک شروع کی۔ اس تحریک کی بدولت بیوپاریوں کے ذریعے چھپا ہوا غلہ بازار میں آ گیا۔ یوپی میں زمینداری کا خاتمہ کرنے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ رفیع صاحب کی شادی ان کے خاندان میں ہوئی۔ ان کی بیوی بڑی نمازی اور بہت ہی نیک دل خاتون تھیں۔ رفیع صاحب کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ان کا لباس اور رہن سہن نہایت سادہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی میت میں شرکت کے لیے جو غیر ملکی شخصیتیں مسولی پہنچی تھیں، انہیں یقین نہ آتا تھا کہ اتنے بڑے منسٹر کا مکان پرانی وضع کا اور ٹوٹا پھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ رفیع صاحب بچپن سے بہت ملنسار تھے۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی ہر طرح مالی مدد کرتے تھے۔ ان کی پڑھائی لکھائی، فیس اور یہاں تک کہ علاج معالجے پر بھی خرچ کرتے تھے۔ اگر ان کا کوئی دوست پریشانی کے دور سے گزرتا تھا اور وہ مدد کرنے کی حالت میں نہ ہوتے تو اپنے چچا سے روپیہ منگا کر مدد کر دیتے تھے۔ انتقال کے بعد بینک میں ان کے نام سے معمولی رقم نکلی۔ رفیع صاحب جس آدمی سے پہلی بار جس طرح ملے آخری دم تک اسی طرح ملتے رہے۔ وہ ایک نیک سیرت انسان تھے۔ دشمنوں سے دوستوں کی طرح اور دوستوں سے عزیزوں کی طرح پیش آتے تھے اور عزیزوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ انہیں خدمت لینے میں نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت وہ عبادت کی طرح کرتے تھے۔ رفیع صاحب سرتاپا عمل تھے اور ہر وقت عملی سرگرمیوں میں مشغول رہتے۔ وہ خود بھی خوش رہتے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے تھے۔ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیتے تھے۔ رفیع صاحب کا انتقال 60 سال کی عمر میں 1954 میں ہوا۔ ان کے شاندار کارناموں اور قیمتی خدمات کی وجہ سے ملک کے کروڑوں باشندوں کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے۔ قدوائی صاحب کی زندگی جدوجہد، سادگی، خودداری، قلندری، بے باکی، اصول پسندی اور حق گوئی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ رفیع صاحب کی زندگی محب وطن کی کھری اور سچی مثال ہے۔ اب سبق کے خلاصے کے بعد ہم سوال و جواب کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، رفیع احمد قدوائی کون تھے؟ جواب:
رفیع احمد قدوائی ہندوستان کے ایک بڑے رہنما تھے۔ تحریک آزادی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ مادر وطن کے ایک سچے، بے لوث اور بہادر سپاہی تھے۔ انہوں نے اہل وطن کی بہترین رہنمائی کی۔ سوال نمبر 2، رفیع احمد قدوائی کی سیاسی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ جواب: رفیع احمد قدوائی جب علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کے باعث 1 سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ یہیں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، رفیع احمد قدوائی نے کن رہنماؤں سے سیاسی تربیت پائی؟ جواب: رفیع احمد قدوائی نے پنڈت موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو سے سیاسی تربیت پائی۔ سوال نمبر 4، رفیع احمد قدوائی ملک و قوم کی خاطر کتنی بار جیل گئے؟ جواب: رفیع احمد قدوائی ملک و قوم کی خاطر 5 بار جیل گئے۔ سوال نمبر 5، وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع احمد قدوائی نے کیا کیا اصلاحات کیں؟ جواب: وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع احمد قدوائی نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا، ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائی اور ڈاک کا ایسا انتظام کیا کہ اتوار کی چھٹی ملنے کے باوجود کام معمول کے مطابق چلتا رہا۔ سوال نمبر 6، رفیع احمد قدوائی کا سب سے اہم کارنامہ کیا تھا؟ جواب: رفیع احمد قدوائی کا سب سے اہم کارنامہ زیادہ اناج اگاؤ کی تحریک شروع کر کے ملک میں اناج کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ اس مہم کی بدولت بیوپاریوں کا چھپا ہوا غلہ بازار میں آ گیا۔ اس طرح راشننگ کا خاتمہ ہوا۔ سوال نمبر 7، قدوائی صاحب لوگوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ جواب: رفیع احمد قدوائی جس آدمی سے جس طرح ایک بار ملے بس عمر بھر اسی طرح ملتے رہے۔ کسی سے کہیں بھی ملتے کسی کو یہ معلوم نہ ہونے پاتا تھا کہ ملاقات کس سے ہو رہی ہے۔ وہ دشمنوں سے دوستوں کی طرح اور دوستوں سے عزیزوں کی طرح پیش آتے تھے اور عزیزوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ سوال نمبر 8، رفیع احمد قدوائی کا انتقال کب ہوا؟ جواب: رفیع احمد قدوائی کا انتقال 1954 میں ہوا۔ اب ان سوال و جواب کے بعد جو سوال دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں: عزم، رفاقت، درہم برہم، غلہ، وزاداری۔ پہلا لفظ ہے عزم۔ اس کا جملہ ہے: حمید نے اپنی تقریر میں اپنے اونچے عزم کا اظہار کیا۔ اب اگلا لفظ ہے رفاقت۔ اس کا جملہ ہے: اچھے لوگوں کی رفاقت سے شخصیت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ درہم برہم، گھر میں اگر کوئی بڑا نہ ہو تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ غلہ، رفیع صاحب کی تحریک پر غلے کی پیداوار میں بہت اضافہ ہوا۔ وزاداری، یہ آخری لفظ ہے۔ اس کا جملہ ہے: پرانے لوگ وزاداری کے پابند ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو سوال دیا گیا ہے وہ یہ ہے: ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ الفاظ ہیں: بہادر، ابتدا، نیک، دوست، ادنا۔ اب اس میں ہم نے نیچے ایک کالم بنایا ہے، اس میں ایک طرف الفاظ کو رکھا ہے اور اس کے متضاد کو اس کے جسٹ سامنے۔ اب پہلا لفظ ہے بہادر، اس کا متضاد ہے بزدل۔ ابتدا کا متضاد انتہا، نیک کا متضاد بد، دوست کا متضاد دشمن، ادنا کا متضاد اعلیٰ۔ اس کے بعد متضاد الفاظ کے بعد واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ اس کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: قوم، بازار، شخصیات، ضرورت، عزیزوں، خدمت۔ اب ہم نے نیچے 2 کالم بنائے ہیں، ایک جو واحد الفاظ ہیں ان کی جمع بنائی ہے اور جو جمع ہے انہیں واحد بنایا ہے۔ اب واحد الفاظ ہیں قوم، اس کی جمع ہے اقوام، پھر واحد ہے بازار، اس کی جمع بازاروں، ضرورت، اس کی جمع ضرورتوں، خدمت، اس کی جمع خدمات۔ دوسرا کالم ہے، اس میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے شخصیات،
اس کو واحد، اس کی واحد ہم اس طرح بنائیں گے، واحد ہے اس کی شخصیات کی شخص، اور دوسرا لفظ ہے اس میں عزیزوں، اس کی واحد ہے عزیز۔ تو شخصیات کا واحد شخص، عزیزوں کا واحد عزیز۔ اب اس کے بعد آخری سوال ہے، رفیع احمد قدوائی صاحب کی شخصیت کے بارے میں 10 جملے لکھیے۔ نمبر 1، رفیع احمد قدوائی نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نمبر 2، رفیع احمد قدوائی مادر وطن کے ایک سچے، بے لوث اور بہادر سپاہی تھے۔ نمبر 3، رفیع احمد قدوائی نے اہل وطن کی بہترین رہنمائی کی۔ نمبر 4، رفیع احمد قدوائی کی پوری زندگی قومی اتحاد، سیکولرزم، وطن پرستی کی چاہ میں گزری۔ نمبر 5، ہندوستان کی آزادی کے لیے قدوائی صاحب نے انگریزی حکومت کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں وہ 5 بار جیل گئے۔ نمبر 6، رفیع احمد قدوائی کی زندگی بہت سادہ تھی، ان کا لباس اور رہن سہن نہایت سادہ تھا۔ نمبر 7، قدوائی صاحب کی زندگی جدوجہد، سادگی، خودداری، قلندری، بے باکی، اصول پسندی اور حق گوئی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ نمبر 8، قدوائی صاحب دشمنوں سے دوستوں کی طرح اور دوستوں سے عزیزوں کی طرح ملا کرتے تھے۔ نمبر 9، قدوائی صاحب دنوں کا کام گھنٹوں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیا کرتے تھے، وہ ہر وقت کام میں ہی مصروف رہا کرتے تھے۔ نمبر 10، قدوائی صاحب کی زندگی ایک محب وطن کی کھری اور سچی مثال ہے۔ یہیں پر اب یہ سبق نمبر 17 ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم نیا سبق شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔